بغداد میں ایک بزرگ تھے تو درزیوں کا کام کرتے تھے. اللہ کے نبی حضرت ادریس علیہ السلام بھی درزیوں کا کام کرتے تھے. خوش ہوئے نا بات سن کے. پیشہ کوئی بھی برا نہیں, ایک برا ہے وہ ہے ہاتھ پھیلانا. اس کے علاوہ کوئی پیشہ برا یہ برا نہیں, یہ ہاتھ پھیلانا برا ہے. حضرت شیخ محمد بن حسن کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جو تھے نا, امام غزالی نے لکھا ہے, وہ درزیوں کا کام کرتے تھے تو اس زمانے میں نا کھوٹا سکہ بھی کبھی کبھی آ جاتا تھا. کھوٹا سکہ پرانے لوگوں کو تو پتہ ہوگا, چلو نوجوانوں کو بتا دیتا ہوں. چاندی کے سکے ہوتے تھے تو اوپر سے جب وہ کھینچ جاتا تھا نا نمبر, تو اس کو کہتے تھے اب کھوٹا ہو گیا. کیوں جی بزرگوں ایسے ہی ہے. وہ کھینچ جاتا تھا تو کہتے تھے سکہ, وہ چلتا نہیں تھا کہیں بھی. تو وہ بابا جی کی دکان مشہور ہو گئی تھی کہ وہاں کھوٹے سکے بھی چل جاتے, لوگ دے آتے تھے کھوٹے سکے. بہت سارے لوگ دے دیتے, بابا جی چپ کر کے قبول کر لیتے. مشہور ہو گیا, جو بھی جاتا کھوٹے سکے دے آتا, بابا جی قبول کر لیتے. پھر شام کو نہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جاتے اور دریا میں بہا. ایک دن کچھ بندے کھوٹے سکے لے کے آ گئے تو بابا جی ابھی مصلے پہ تھے, نماز پڑھ رہے تھے. تو بیٹے نے کپڑے دیے تو کھوٹے سکے وصول کی. تو وہ کھوٹے سکے دینے والا شخص کھوٹے سکے دے رہا تھا, تو وہ بچہ کہنے لگا تم نے بڑی عرصہ بیوقوف بنایا میرے ابا کو, کھوٹے سکے دے لے جاؤ. کہنے لگا تمہیں واقعی نہیں پتا چلتا کھوٹے ہیں. کہا ابا جی کا نہیں مجھے پتا, پر مجھے تو پتا ہے نا. اور میرا ابا شام کو کھول کے دیکھتا ہے تو پھر جو کھوٹے کھوٹے ہوتے ہیں انہیں دریا میں بہا کے آتا ہے, لے جاؤ اپنے. اتنی دیر میں بزرگ نماز سے فارغ ہوئے, کہنے لگے نہیں نہیں بیٹے رکھ لے, کھوٹے ہی رکھ لے. سننا بات. کہا جناب کیوں؟ فرمانے لگے میں کھوٹے اس لیے رکھ لیتا ہوں کہ لوگوں نے پیسوں میں ملا کے دوسروں کو بھی تو دینے ہیں نا. تو میں چاہتا ہوں چلو باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں, ہمارا تو گزارا ہو ہی رہا ہے. باقی لوگ نقصان سے بچ جائیں. اور فرمایا پھر میں شام کو جا کے دریا میں ڈال کے آتا ہوں کہ کہیں میری اولاد بھی ان کو آگے نہ چلا دے. میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ اس کام سے بچ جائے. درویش کہتے ہیں کہ جب اس بابے کا آخری وقت آیا نا, تو جو اس نے جملہ کہا میرا کلیجہ پھٹ گیا. آخری وقت جو اس نے دعا مانگی تو فرماتے میرے اندر وجد اور کیف کی صورت پیدا ہو گئی. فرماتے ان بزرگوں نے اپنے آخری وقت دعا مانگی, اے اللہ میں نے ساری زندگی کھوٹے سکے قبول کیے تاکہ تیرے بندے شر سے بچ جائیں, تو یا اللہ تو بھی اس کھوٹے سکے کو قبول فرما. اللہ میں نے کھوٹے سکے قبول کیے, کھوٹے, تاکہ تیرے بندے تکلیف سے بچ جائیں. تو مالک میں بھی کھوٹا ہی ہوں, اللہ تو بھی اس کھوٹے کو قبول فرما لے. اور یہ دعا مانگ کے نا تو کبھی روتے کبھی ہنستے. لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں لگتا ہے رب نے کھوٹا سکہ قبول فرما لیا. لگتا ہے کہ اللہ نے کھوٹا سکہ لوگوں کو تکلیف سے بچائیں. ہمارا وجود یارو مطلب کیا ہو جائے گا 2 منٹ کے لیے سمجھ لے کیا ہو جائے. یعنی اگر آپ بڑے غصے سے باہر آئے اور پاپڑ بیچنے والے پہ آپ نے غصہ نکال لیا سارا, میں رات کی ڈیوٹی کر کے آیا ہوں, تھکا ہوا ہوں, اور تو پاپڑ بیچنے آ گیا. تم لوگ بڑے نالائق ہو, بدتمیز ہو. آپ نے یہ سخت جملے کہہ دیے, چپ کر کے وہ آدمی معذرت کر کے گزر گیا. وہ تو سارا دن پریشان رہے گا نا کہ میری غریبی کا مذاق اڑا ہے. مطلب ہو کیا گیا, ہوا کیا اگر اس نے کوئی بات کر لی. ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آسانیاں دینے کی کوشش کرنی, ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی, ہم نے کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ سمجھے کہ یہ آدمی بوجھ بن گیا. کبھی بوجھ نہ بنے. یارو معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے, اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی تھی, اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ, راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا. ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ, اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنے ہیں, پلر کتنے ہیں. جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا. میں دیکھتا جاتا تھا, بتاتا جاتا تھا, کہہ لوں بات کر لوں. ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ
میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی۔ او میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں۔ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں۔ اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے۔ سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کرے؟ اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے جسے پتہ سارا ہے، لیکن جان بوجھ کے آنکھیں ہماری بند ہے۔ یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے تو پھر تو تمہیں ہضم کر لینا چاہیے نا، پھر تو لیبرل کو بھی ہضم ہونا چاہیے نا کہ قائد اعظم نے کہا ہے، اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے۔ کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں، کدھر گئی؟ اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے، چند دن پہلے سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، ناانصافی ہو گئی جی، ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ۔ ہر بندے نے شور مچایا، بڑے بڑے طوفان اٹھتے ہیں، کیوں ہوا جی کیوں ہوا؟ تو مسجد اقصی کی توہین ہو گئی تو پھر طوفان کیوں نہیں اٹھا؟ ٹاک شو کیوں نہیں ہوئے؟ بحثیں کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس موم بتی مافیا کا کیا کروں؟ ان لبرل لوگوں کا کیا کروں؟ ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں؟ ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بحثوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں، اور وہ مسجد اقصی جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں؟ تو حضور نے فرمایا 1000 گنا بہتر ہے۔ بی بی عرض کرنے لگی، سونیا میں جا تو نہیں سکتی، دل بڑا کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھجوا دے، جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو 3 مسجدوں کے لیے کرنا، ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے، ایک مسجد نبی کے لیے، اور تیسرا مسجد اقصی کی۔ ایک بات بڑی ضروری ہے، وہ میں نے آپ سے ضرور کرنی ہے۔ ایک آیت ہے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ پہلا سپارہ آیت نمبر 120۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حد بیان کر دی، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ یہ قرآن ہے، اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ معاہدے کر لیں، محبت کے وعدے کر لیں، یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بنا تو میں نے سارا پڑھا، کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے۔ اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے، یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں، خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے۔ یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاپ دیا ہر صفحے پر کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا، مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری؟ تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اقصی کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں؟ اور بھول گئی؟ تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتل انڈیڑتے تھے اسرائیل کے فوجی؟ وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی، وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتلوں سے، پکڑتے تھے، دست درازی کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت للعالم۔ بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ؟ تم نے 1 منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو؟ امریکہ کے صدر سے؟ اتنا ظلم کیا تم نے، اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ؟ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی وارث نہیں؟ سنو، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے، پیسے جائیدادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا، لیکن اگر اس کے ذمہ قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کروں گا۔ جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارث ہوتا ہے، میں قرض دوں گا اپنے امتی کا۔ کیا سمجھتے ہو فلسطینی لاوارث ہے؟ صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے، تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے۔ کیوں نہیں صلح کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ؟ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا؟ شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے۔
اور آج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا؟ ہمیں سبق پڑھاتے ہو خدا سے ڈرو۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا، حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا صحرا سے، بظاہر غریب تھے، بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا، وہ خالد بن ولید جیسے، وہ سعد بن ابی وقاص جیسے، بظاہر ان کے پاس زیادہ اسلحہ نہیں تھا۔ اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا، یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا۔ فرمانے لگے رات میں نے سنا ہے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے۔ واہ اقبال، تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے۔ کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے، میں نے سن لی ہیں۔ بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یہ سارے لوگ نا خالد بن ولید، سعد بن ابی وقاص، یہ صحرا کے رہنے والے، اور اس وقت کی سب سے سپر پاور روما کہلاتی، الٹ پلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت۔ تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنا ہے پاکستان کے، ہندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے۔ کہنے لگا نہ مایوس ہونا، نکل کے صحرا سے، جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، نکل کے صحرا سے۔ گرمی دیکھو اس شیر کی، ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ وہ کل باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جاگ گئے اور بڑی جلدی وہ بلاک بنائیں گے۔ سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، وہ آئے گا میدان میں، نکلے گا۔ لوگ بیچارے عقیدتوں اور محبتوں کا خراج دیتے رہیں گے، لیکن وہ حصل ما فی الصدور، جب قیامت میں پردہ کھلے گا، وہ قیامت میں پردہ کھلے گا۔ میں نے کہا تھا کچھ جمعے پہلے، پھر بات دہراتا ہوں، ایک درویش شخص ہیں، وہ کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں کام پا، پر ایک طوائف مجھ پہ راشا طاری کر گئی۔ طوائف کہتے ہیں میں نے جبہ کبہ پہنا تھا، طوائف میرے پاس سے گزر رہی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ بچے باز آ جا، اللہ اللہ کیا کر، چھوڑ دے۔ تو اس نے نقاب آگے کر لیا، کہنے لگی بابا میں تو آپ کی بات پر عمل کروں گی، پر ایک جملہ کہنے کی اجازت ہے؟ تو میں نے کہا بیٹی کہہ لو۔ تو کہنے لگی بابا میں تو جو نظر آ رہی ہوں نا وہی ہوں، جو نظر آتی ہے وہی کہلاتی ہوں، تو بتا تو جو کہلاتا ہے وہ جو نظر آتا ہے وہی کہلاتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے؟ تو کہلاتا کچھ ہے اور بنا ہوا ہے کچھ اور، تو بھی دیکھ کے تو وہی ہے جو تو کہلاتا ہے۔ کیا حساب نہیں دینا لوگوں نے؟ باہر نہیں آئیں گی یہ ساری چیزیں؟ اتنا بڑا دھوکہ، اور کوئی چیز نہیں ملی استعمال کرنے کو۔ جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، جب الیکشن آیا تو اسلام زندہ باد، اور اس کے نام پہ ووٹ اور اس کے نام پہ سارا کچھ۔ اور جب تھوڑا سا اللہ تعالیٰ خیر فرمائے حالات بدل گئے، 2-3 سیٹیں مل گئی، تو پھر کسی بھی حکومت کے پاس جا کے 2 وزارتیں لے لی۔ میرے پاس بھی لوگ آتے رہتے ہیں، ہماری قوم کو سب کو سیاستدان بنا دیا گیا ہے۔ اس طرح سیاستدان کا کوئی پتہ نہیں نا کس پارٹی کا ہے، اس طرح عوام کا بھی اب یہ سارا نفاق ان لوگوں نے برپا کیا، یہ ان لوگوں نے لوگوں میں بات اچھالی ہے۔ لوگ بھی اس کو بھی کہہ دیتے ہیں تیرے ساتھ ہیں، اس کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ کیا کریں، ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرتے، ورنہ شر پھیلاتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آ گئے، اب جب آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے تو آپ دروازہ تھوڑی بند کر سکتے ہیں۔ آ گئے ملنے کے لیے، انہوں نے آ کے نہ موبائل نکالا، کہنے لگے 100 سے زیادہ تقریریں ہیں آپ کی تقریر سنے بغیر میں سوتا نہیں، آئے سیاسی مقصد کے لیے، میں آپ کی تقریر سنتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مجھے تو پوری دنیا سے لوگ کہتے ہیں تقریر سنتا ہوں، چلے مہربانی ہے، مجھے تب فائدہ جب کوئی تقریر سن کے اثر بھی کرے، تو چلے خیر آپ کہہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس پر اور تھوڑا زور دینا شروع کیا، تو کئی دفعہ نا تکلیف ہوتی ہے کہ یار آپ کیا سمجھتے ہیں سامنے والا پاگل ہے، بیوقوف ہے، اور جو ساتھ لے کے آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی خیال نہیں کرتے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ پاگل سمجھ رہے ہیں سامنے والے کو کہ آپ جھوٹی تعریف کریں گے سامنے والا مان جائے گا؟ ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بڑی تقریر، آپ وہ جو آپ نے ایک موقع پہ کہا تھا، میں نے اسے کہا، میں نے کہا صاحب آپ نے 10 دفعہ کہا ہے تو میں نے سن لیا ہے، لیکن مجھے 1% بھی خوشی نہیں کہ آپ مجھے سنتے۔ یہ کام آپ الیکشن کے بعد آ کے میرے ساتھ کرتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، مجھے تسلی ہوتی کہ آپ واقعی مجھے سنتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پتہ نہیں اب آپ کس کس کو جا کے یہ کہیں گے، کس کس کے ساتھ آپ یہ زاویہ نگاہ لگائیں گے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے، جو تجھے دیکھ کے پھر کسی اور کو بھی دیکھے۔ تماشائی ہے وہ، طالب دیدار نہیں۔
تو میں نے کہا آپ تماشائی بن کے نہ آئے، مہربانی فرمائیں، جائیں کہیں اور جا کے۔ کیا سمجھا لوگوں نے؟ جس طرح کا آپ موڈ آئے گا، جس کے ساتھ آپ جائیں گے۔ اب تو اتنا ماحول عجیب ہو گیا، پہلے کو کسی بزرگ سے ملتا تھا نا، کسی کو نیک سمجھ کے تو کہتا تھا حضرت میرے لیے دعا کرنا، اب کو ملتا تو کہتا حضرت جی آؤنا دیکھا جی تھوڑی سیلفی لینی ہے۔ یہ کون سا دین؟ آپ مذہب کے نام پہ بھی وہی ملما سازی، وہی بناوٹ۔ تو جب راز کھلے گا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جب سینوں کی چیزیں باہر آئیں، میں کہتا ہوں آج راز کھل جائے، مشکل ہو جاتا ہے، لوگ وضاحتیں دیتے پھرتے ہیں۔ جب قیامت میں راز کھلیں گے، سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا۔ عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹیشو پیپر بنایا تھا۔ یہ تو بات ہو گئی دینداروں کی۔ ایک سیاستدان نے نعرہ لگایا، اس نے کہا روٹی دوں گا، کپڑا دوں گا، مکان دوں گا۔ ایک بعد میں پھر آ گیا، اس نے کہا تحفظ دوں گا۔ ایک تیسرا آ گیا، اس نے کہا میں فلاں کر دوں گا۔ آتے رہے لوگ، بیچارے مجبور ہیں، پریشان ہیں۔ ہمارے ملک میں پی ایچ ڈی کرنے کے بعد لوگوں نے چائے کے ڈھابے بنائے ہوئے ہیں، لوگ آزمائش کا شکار ہیں۔ کدھر جائیں؟ سیاستدان کے پیچھے لگ گئے، لوگوں نے نعرے بھی لگائے، لوگوں نے اپنی جیب سے پوسٹر بھی اس کے بنوا کے چسپاں کیے، ساری اس کے پیچھے لوگ لگ گئے۔ اب ہمیں تو نہیں نہ پتا تھا کہ وہ تو غریبوں کے جذبات سے کھیل کر اپنا قد اونچا کرنے جا رہا ہے، وہ تو ہوس اقتدار کا پجاری ہے، وہ تو صرف کرسی کے لیے لوگوں کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ اس نے تو اتنے زبردست نعرے اس لیے سکھائے تھے کہ لوگ میرے پیچھے لگ جائیں، کسی کی مجبوری کا نام لے کے اسے پیچھے لگا کے پھر وہ اپنے ذاتی مفادات لینا چاہتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو دھوکہ دے لے گا، پر وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں راز کھول دوں گا۔ ایک حدیث سنانے لگا جو آپ نے رٹ کے یاد کر لی ہے، کر لیں گے انشاءاللہ؟ بولیے، سارے کہیے انشاءاللہ کر لیں گے یاد ماشاءاللہ سے۔ سنیں، ابو داؤد شریف میں، ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگوں کی پشتوں پر اللہ قیامت میں جھنڈے گاڑ دے گا۔ پشت ہوتی ہے نا، پشت، مقعد، سرین، اس پر اللہ جھنڈا گاڑ دے گا، وجود کے ساتھ لگا دے گا۔ حدیث صحیح عرض کر رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، فرمایا جھنڈا پشت کے ساتھ گاڑ دیا جائے گا، اونچا جھنڈا ہوگا قد سے۔ تو لوگ سارے کہیں گے یا اللہ یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ تو رب کریم فرمائے گا یہ اپنی قوم کا غدار ہے، یہ اپنی قوم کا، ان کے جھنڈے یہاں نہیں لگیں گے، ان کے جھنڈے وہاں بھی لگیں گے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غداروں کی پشتوں پہ اللہ جھنڈے لگائے، اور یہ جھنڈے لگیں گے، اور جب لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے تو کہا جائے گا وہ یہ ہے جس کو قوم نے امانت دار سمجھ کے سربراہی دی، پر یہ غدار نکلا۔ قوم نے اعتماد کیا، امانت دار سمجھ کر یہ غدار نکلا۔ یاد رکھنا تمہارے جھنڈے لگیں گے، آج تمہاری گاڑیوں پہ سرکاری جھنڈے ہیں، آج تمہاری بڑوں بازاروں پر سرکاری جھنڈا ہے، قیامت میں تمہاری پشت پر غداری کا جھنڈا ہوگا، غداری کا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کو اللہ قوت دے دے گا، اور جو تکبر کرنے والے تھے انہیں اللہ کیڑیوں کی شکل عطا کرے گا، چیونٹیوں کی شکل، کیڑے مکوڑے بنا دے گا، اور غریب پیروں کے نیچے مسل کے جائیں۔ وقت تھوڑا رہ گیا، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا تمہارے سینے کے سارے راز اللہ باہر نکال دے، فاش ہو جائے گی، ہر چیز کھل جائے گا، سارا آئینہ باہر آئے، تمہیں وہ سارا کچھ بھگتنا ہے۔ کتنے بادشاہ گزرے آپ کے ملک میں، کتنوں کی قبروں پہ لوگ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں، کتنے ہیں جن کا اب نام ہوتا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں، اس سے زیادہ کوئی شے؟ ختم ہو گئی بات۔ کدھر گئے ہمارے تو نوجوانوں کو یاد بھی نہیں، کیا کسی نے کمال کر لیا وزیر اعظم بن کے، کیا اس نے کر لیا؟ ختم ہو گئی بات۔ خدا را جو آپ ہیں آپ وہی بیان کریں، دھوکہ نہ دے، ورنہ یہ رات جب کھلے گا، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بہت بڑا تاجر قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، اللہ اس کے بچوں کو بھی بلائے گا، کہے گا تمہیں پتہ ہے تمہارا مال حرام ہے، ناجائز ہے، تمہارے باپ نے دھوکے سے کمایا ہے،
تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، امام سیوطی نے حدیث لکھی ہے، نبی پاک فرمانے لگے وہ اولاد اپنے باپ پہ مقدمہ کر دے گی، وہ جن کو دیا گیا نا کہ وہ والا پلاٹ بھی تیرا، وہ والا بھی تیرا، وہ والا بھی، وہ مقدمہ کر دے. وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے اسے کہا تھا ہمیں ناجائز مال دے، اس سے پوچھ اس نے کیوں کمایا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن جرم یہ ہوگا کہ کمائی حرام تھی، تو اللہ کریم ان بچوں کے مقدمے کی وجہ سے باپ کو جہنم میں داخل کر دے گا. یہاں وہ سخی بھی بن کے گیا ہے، یہاں وہ کہتا وہ کہانیاں سنایا کرتا تھا کہ میں بڑی محنت سے آگے گیا ہوں. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، میں تمہارے سینوں کی چھپی چیزیں راز کھول دوں، راز فاش ہو، تمہیں ہر چیز دیکھنی پڑے گی. میرے رسول پاک علیہ السلام کی ایک حدیث بڑی انفرادی ابن حجر نے لکھی، میں تو اس حدیث کو پڑھ کے میں نے کتاب بند کر دی. میں نے کہا اللہ انہیں معاف کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کو امین بنایا گیا اور اس نے خیانت کی، وہ کسی جگہ کا بھی امین تھا، وہ ممبر رسول کا امین تھا یا ڈاکٹر کی کرسی کا، وہ کسی سکول کے ادارے کا امین تھا یا حکومت میں کسی عہدے پہ جسے امین بنایا گیا. توجہ ہے میری بات پر؟ جسے امین بنایا گیا اس نے خیانت کی، تو اس نے جس چیز کی خیانت کی ہوگی وہ چیز قیامت کے دن اس کی گردن کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوگی، گردن کے ساتھ. محبوب فرمانے لگے ایک شخص آئے گا اس کی گردن پر اونٹ بیٹھا ہوگا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں حضور فرماتے ہیں مجھ سے فریاد کرے گا یا رسول اللہ میری مدد کرے، تو میں اسے کہوں گا میں نے تجھے سمجھایا نہیں تھا، اب تیرے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا. پھر ایک اور شخص آئے گا تو اس کی گردن کے ساتھ، اس نے چونکہ گھوڑے چرائے تھے تو اس کی گردن کے ساتھ گھوڑے لٹکے ہوئے ہوں گے، گھوڑے. اللہ اکبر. تو فریاد کرے گا حضور میری مدد کرے. ذرا یہ چیزیں بھی جاگ کے سنا کریں. آپ شفاعت رسول کے موضوع پر نعرے لگاتے ہیں، پہلے یہ بھی تو دیکھیں نا حضور سفارش کریں گے کس کی، اس پر بھی ذرا غور فرمائیں. وہ جو سبحان اللہ ماشاءاللہ والا عنوان ہوتا ہے اس پہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی آج تو پتہ چل گیا جنتی ہے. وہ بھائی جنت کی سڑک پہ بھی تو چڑھنا ہے کہ نہیں، وہ رستہ بھی اختیار کرنا ہے کہ نہیں، کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے جنت میں ڈال دیا جائے، کچھ کرنا نہ پڑے. عزیز بھائی میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی گردنوں کے ساتھ بکریاں ممننا رہی ہوں گی، گدھے ہنہنا رہے ہوں گے. فرمایا وہ فریاد کریں گے تو میں کہوں گا تمہیں سمجھایا نہیں تھا. اور پھر حضور فرماتے ایک شخص آئے گا جس کی گردن کے ساتھ اژدہا بندھا ہوگا، اس کے منہ کو ڈسے گا، تو وہ کہے گا اسے پیچھے ہٹاؤ، اور پھر اس سے کہے گا اژدہے سے تو ہے کون؟ تو وہ کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جسے تجوری میں سنبھال کے رکھتا تھا، آج میں تیری گردن سے لپٹ گیا ہوں تو کہہ رہا ہے پیچھے ہٹ جا. بھائی راز کھلے گا، آپ یقین کریں اچھے لوگوں کے جب راز کھلیں گے قیامت میں تو موج لگ جائے گی. راز صرف بروں کے نہیں کھلیں گے، اچھے لوگوں کے بھی راز ہیں. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت اویس کرنی بھی آئیں گے جو ساری زندگی راز میں رہے. تو میرے نبی پاک فرماتے اس شخص نے مکان نہیں بنایا، گھر نہیں بنایا، لیکن جناب اویس کرنی جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ 70,000 فرشتوں کا جلوس انہیں عطا فرمائے گا. اللہ انہیں 70,000 فرشتوں کا جلوس دے گا. اس جلوس میں وہ جنت میں جائیں گے، ان لوگوں کو اللہ شانے دے گا اور میں راز کھلے گا. راز قیامت کے دن کچھ لوگ ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکیں گے اور انبیاء اور علماء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے کون ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا یہ میرے محبوب کی امت کے وہ نیک لوگ ہیں جس سے بھی محبت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور جس سے بھی انہوں نے زندگی میں دشمنی رکھی صرف ہے اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ اللہ کی رضا والا معاملہ کہاں تھا؟ ان کے سینے کے اندر. اس کی جزا انہیں قیامت میں ملے گی. کچھ لوگوں کا راز کھلے گا، انہیں بڑا لطف آئے گا. جوانوں سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، یہ جو زیب و زینت والی زندگی ہے یہ مشکل بڑی ہے. آپ یقین کریں جن لوگوں نے کپڑے پہننے ہیں نا پردے کے لیے وہ بڑے سوکھے ہیں، جو بھی مل گیا پہن لیا، اور جنہوں نے دکھانے کے لیے پہننے ہیں وہ بڑی مصیبت ہے کہ یار میں نے اتنا مہنگا جوڑا پہنا ہے، کسی نے تعریف ہی نہیں کی. کوئی تعریف کر دے تو پھر کہتے ہیں دیکھا نا آنکھیں چندھیا گئی نا دیکھ کے، اور نہ کرے تو کہتے ہیں جل ہی گیا ہے پورا.
ایک جملہ نہیں بول سکا، چونکہ مزاج ہے نا. یہاں جو آدمی کھیت سے اٹھ کے آیا نا چارہ کاٹتا، تو اس کو جہاں بھی موقع ملے گا اس نے بیٹھ جانا ہے، جمعہ پڑھنا، نکل جانا ہے. اور جس بچے نے 4-5 ہزار بالوں والوں کو دیا نا، سیدھے کر دے ذرا میرے، وہ بڑا پریشان ہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے کسی بندے نے دیکھا بھی نہیں. سادہ زندگی آسان ہوتی ہے، بندہ سوکھا رہتا ہے. اور جو تکلفات والی زندگی ہے، لوگ تعریف کریں، لوگوں سے کچھ، وہ مشکل ہے. حضرت مولا علی اتنی حکمت، اتنی دلیری، اتنے بڑے آدمی، لیکن ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ زہرا میں اور جناب علی میں کسی بات میں رائے کا اختلاف ہوا ہے. تو حضرت علی ناراض ہو کے چلے گئے، حضور ڈھونڈنے نکلے. یہ بخاری میں موجود ہے. سرکار ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا کہ حضرت علی نا مسجد نبی کے ساتھ ننگی زمین پر ایک چادر بچھائی تھی. تو وہ جب سوئے حضرت علی تو آپ نے کروٹیں بدلی تو چادر بھی تھوڑی سی رکھ گئی. تو سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی ہے اور آرام سے حضرت مولا علی شیر خدا آرام کر رہے ہیں. میں جوانوں آپ سے کہتا ہوں، یہ زندگی سوکھی ہوتی ہے. میں نے کھیت کی وٹ پہ، بننے پہ، کھیت کے کنارے پہ کسان سوتے ہوئے دیکھے ہیں، اور میں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی میں نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس بیٹھا وہ شخص دیکھا ہے جو کہتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے، نیند کیوں نہیں آتی. وہ زندگی آسان ہے، اس میں تھکاوٹ ہوئی. بندہ سو گیا جہاں جگہ میں نہیں، سو گیا اور کچھ تڑپ رہا ہے کیونکہ وہ عادی ہو گیا ہے. یہ 2 منٹ کے لیے بند ہو گیا ایسی، تو وہ گیا. حضرت علی وہاں آرام سے، سارے کپڑوں کو مٹی لگی ہے. میں مولا کائنات کی بات کر رہا ہوں، میں شیر خدا کی بات کر رہا ہوں، میں اسد اللہ کی بات، امام المشارق والمغارب کی بات کر رہا ہوں. حضرت مولا علی اور زمین پہ، سنگیو زمین پہ آرام سے سو رہے ہیں. میرے محبوب گئے اور جا کے فرمایا، یا ابو تراب، او مٹی والے اٹھ جا. کپڑوں کو مٹی لگی تھی نا، مٹی والے اٹھ جا. لفظ کیا، یا ابا تراب، او مٹی والے. حضرت علی کو ساری حیات ظاہرہ جس نے بھی ابو تراب کہا، جناب علی بڑے ہی راضی ہوئے، خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ مجھے کہو، یہ میرے نبی نے مجھے کہا ہے. اور مٹی والے اٹھ جا. آپ کی زندگی کی جو سادگی ہے، میں آپ سے عرض کروں، ہمارے تکلفات ہمارے اپنوں کو بڑا پریشان کرتے. ایک دماغ وہ ہوتا ہے جو جہاں بٹھاؤ بیٹھ گیا، تو بوڑھا سسر بھی سکون میں ہے، ساس بھی آرام. اور ایک وہ ہے کہ جو ہر بات میں بگڑتا ہے کہ یہ چادر میرے شایان شان تھی جو بچھائی ہے، پتہ نہیں ہے میں کون صاحب ہوتا ہوں، تم نے میری مرضی کے مطابق فلانا کام نہیں کیا. آپ یقین کریں، سسر بیچارہ ادھار پکڑتا پھرتا ہے کہ داماد صاحب آ رہے، ہر بات میں رٹا، ہر بات میں جھگڑا. میرے پاس سنگی دور دراز سے آتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ اپنا لہجہ ہے. تو کچھ لوگ اتنے میٹھے، اتنے پیار والے آتے ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کے لیے آپ کو کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو سرانے کھڑے ہونا پڑتا ہے کہ جناب کی چائے جلدی لے آئیں. مزاج نازنی پہ بعض چیزیں گراں گزرتی. تو بھائی جب آپ سادہ اور آسان ہو جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے بھی دشواری کم پیدا کرتے ہیں. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں بھوک لگ گئی تھی، بھوک بڑی لگ گئی اور حالات غربت کے تھے، آزمائش تھی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا مزدوری نہ کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں، جو زیادہ غریب ہے وہ مانگ لیتا ہے، جو درمیانے طبقہ ہے کا وہ ادھار لے لیتا ہے. حضرت مولا علی نے کیا فرمایا مزدوری نہ کر لیں، چونکہ حالات کچھ اور تھے. حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں، یہ سادگی دیکھیں. آپ فرماتے ہیں میں مزدوری ڈھونڈنے نکلا. کیوں نہیں ملتی ہمارے جوانوں کو مزدوری؟ کیوں کہانیاں سناتے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں میں ڈھونڈنے نکلا. ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ اس نے کچھ مٹی نکال کے رکھی ہوئی ہے، تو اسے تر کرنا چاہتی ہے. پرانے زمانے میں مٹی میں پانی ڈال کے اسی سے لوگ کام لیتے تھے، اسی سے دیواریں بن جاتی تھی. ہم گھارا کہتے ہیں اپنی زبان میں. تو وہ گھارا بنانا چاہتی ہے لیکن پانی نہیں نکل رہا اس سے نا. اس نے کنویں سے پانی نکالنا، نکل نہیں رہا. تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرمانے لگے، میں نے اس بی بی سے کہا کہ میں پانی نکال دوں، مزدوری دو گی؟ اس نے کہا میں بھی مزدوری تلاش کر رہی تھی. ایک پانی کا ڈول آپ نکالیں گے اور مٹی پہ ڈالیں گے تو ایک کھجور دوں گی. حضرت علی فرماتے ہیں گرمی بڑی سخت تھی، میں نے 16 ڈول پانی کے نکالے.
16 برتن بھر کے پانی نکالا اور اس مٹی پہ ڈالا، پھر میں ہاتھ دھو کے آیا اور اس خاتون کے پاس بیٹھا تو اس نے مجھے، او مزدورو، کمزور کمزور پڑتے ہو، پیچھے پیچھے ہو کے بیٹھتے ہو، خیال بناتے ہو کہ ہم کوئی کمزور لوگ ہیں، یہ دیکھو میں کن کی بات کر رہا ہوں، جن کا پیار ایمان ہے، جن کی محبت ایمان ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا تمہیں سبق دے رہے ہیں کہ حکمت، دانائی، بہادری اور پھر سادگی۔ مجھ سے کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کے والد صاحب، تو میں نے کبھی جھجک کے نہیں بتایا، نہیں میرے ابا پروفیسر نہیں تھے، میرے ابا پیر نہیں تھے، میرے والد صاحب جو تھے وہ عالم نہیں تھے، لیکن مجھے فخر ہے جب ان کا انتقال ہوا اور میں انہیں غسل دے رہا تھا تو اس وقت بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے، اس لیے کہ وہ مزدور تھے، وہ محنت کرتے تھے، انہوں نے جیبیں کاٹ کے روٹی نہیں کھائی، انہوں نے ہمیں جو کما کے کھلایا ہے وہ محنت اور مزدوری کا ہے۔ میں ناز سے کہا کرتا ہوں الحمدللہ میں کسان کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جو دھرتی کا سینہ چیر کے اناج اگاتے تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ جب بڑولے میں میری اماں گندم بھرنے لگتی تو میرے والد صاحب فرماتے تیاں انیاں دا حصہ بھی کٹ لیں، غریباں دا بھی کٹ لیں، فلاں دا بھی، کہ فلاں آدمی دی گندم عید کی تھوڑی ہوئی ہے، وہ 2 بوریاں ادھر بھی بھیجنی ہے۔ تو وہ جو غریبی کی سخاوت تھی اور وہ جو سادگی کی سخاوت تھی، اس کے اندر جو رانائی تھی اور اس کے اندر جو جذبہ اور شوق تھا، مزدور کا بیٹا پیچھے پیچھے جاتا ہے اور وہ گھبرا کے زندگی گزارتا ہے، تمہیں تو سر اٹھا کے جینا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں مزدوری کر کے کھجوریں کما کے لایا، اور لا کے نہ تو میں نے اکیلے نہیں کھائی وہ، کیونکہ قحط کا دور تھا، حالات اور تھے، فرماتے لا کے حضور کو پیش کی۔ میں نے کہا حضور یہ کھجوریں ہیں، تو کریم نے پوچھا کہاں سے آئی ہیں؟ میں نے عرض کی حضور بھوک بڑی لگ رہی تھی تو مزدوری کے لیے نکلا، تو ایک عورت نے اپنے مٹی کو پانی لگانا تھا تو میں نے محنت کر کے یہ 16 کھجوریں کھائی ہیں۔ تو کہتے ہیں حضور زمین پہ بیٹھے تھے، مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا، کھجوریں ہم نے وہاں رکھ لی، بڑے شوق سے میٹھی میٹھی باتیں بھی ہونے لگی۔ یہ تو جو لوگ روز کھاتے ہیں نا گوشت، وہ تو نخرے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جناب یہ ذرا یہ چیز مجھے ہضم نہیں ہوتی، کولیسٹرول ہے فلان، پیچھے لے جاؤ پیچھے۔ لیکن کبھی آپ دوپہر کو مزدور کو روٹی کھاتے دیکھیں، وہ جس طرح ہاتھ دھوتا ہے اور پونے کو اچار لگ جاتا ہے سارا جو وہ باندھ کے لایا ہوتا ہے، اور لیکن جب وہ کھا کے کھانا اچار کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، لفظوں میں نہیں، کیونکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے، وہ جو لہجے سے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کی روشنی بتاتی ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے رب کا شکر بھی صحیح کر کے ادا کیا ہے، پھر اٹھ کے کام۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کہتے حضور نے مجھے وہیں بٹھا لیا اور رغبت سے کھجوریں کھانے لگے۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں یہ 3 باتیں اپنائیں، ایک تو حکمت کے ساتھ دانائی، مزاج جارحانہ نہ بنائیں، جارحانہ مزاج سے کچھ بیوقوفوں کو تو متاثر کیا جا سکتا ہے، فہم و فراست والے لوگوں کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ جارحانہ مزاج نہیں، حکمت والا، دانائی والا، معاملہ فہمی والا مزاج بنا۔ اور دوسرا، کمزور نہیں پڑے زندگی میں، اپنے آپ کو خود حوصلہ دیں، اپنے آپ حوصلے میں ہوں گے تو آپ کے ارد گرد لوگ تسلی میں ہوں، آپ اپنے مزاج میں دلیری لائیں۔ اور تیسری بات، زندگی کو سادہ کریں، یہ سادہ ہوگی آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے آسانی ہو۔ جو آدمی گھر جاتا ہے اور مصیبت کھڑی کر دیتا ہے نا میں آ گیا ہوں، تو اس کے گھر والے بھی بڑے پریشان ہیں، اس کے بچے یہ دعا نہیں کرتے ابا جی گھر آئیں، بلکہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ آئے ہیں تو اللہ جانے کب جائیں گے۔ حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا ہے، اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت، لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں، یہ بھی خدائی ہے، یہ نہ اللہ کی دی ہوئی، مالک کی عطا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے، نبی پاک نے، جو ہمارے سینے مچلتے ہیں، دل تڑپتے، ہماری اولادیں روتی ہیں، ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے، تو یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے۔
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا۔ تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے۔ انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے نا تو مکہ مکرمہ کے فراق میں، جدائی میں اشعار بھی کہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے، سیدنا بلال حبشی کو بھی، میرے دوستو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو، پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا۔ حضور نے کیا دعا فرمائی، کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے۔ یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا، یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے، دلوں میں پیار ہے، دل کھچے چلے جاتے ہیں، کھچے چلے جاتے ہیں، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک کی تے شہر مدینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے، تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی ایک کی تے شہر مدینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، اور پھر فرمائے اے اللہ مدینے کو صحت مند شہر بنا دے، اور فرمائے اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے، جوفا کی طرف بھیج دے، اس بخار کو نکال دے، اس کو صحت مند۔ یہ کچھ دن پہلے نا عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی، یہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے سارے شہروں میں صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین شہر رسول ہے، مدینہ منورہ ہے، مدینہ منورہ ہے۔ ہم عالمی ادارہ صحت والوں سے کہتے ہیں تم رپورٹ نہ بھی نہ جاری کرتے، تم نے تو آج رپورٹ جاری کی ہے نا، تو یہ رپورٹ تو فرشتوں نے پہلے بنا دی تھی، اس لیے کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ مدینے کو صحت والا شہر بنا دے۔ وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے، بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے، بڑے بڑے بوڑھے جا کے لگتا ہے توانا ہو گئے۔ وہ تو شہر ہے، کیا باتیں ہیں اس شہر کی۔